اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ العادیات کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ہم اس کا اجرا کریں گے، جس طریقے سے ہم اس سے پہلے جتنی بھی آخری صورتیں ہیں سورۃ القاریہ سے آگے جتنی بھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، جس طریقے کے ساتھ ہم وہ پڑھ کر آئے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہم سورۃ العادیات کی بھی مشق کریں گے۔ اس کی ہم تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ، حرف بحرف ہم اس کو سمجھیں گے اور ساتھ ہم اس کا اجرا کریں گے۔ جتنے بھی تجویدی قواعد آ رہے ہیں اس صورت کے اندر ہم تمام کے تمام کو حرف بحرف سمجھ کر ان کو پڑھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، کوئی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ ہر آیت کے اندر جو بھی لفظ بتایا جا رہا ہو ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی تجوید کا قاعدہ آتا ہے، تو جب تک ہم وہ ساری کے سارے سمجھیں گے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ کوئی چیز آپ نے مس نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ ایک سورت جب سن لیں گے جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس طریقے سے اگر آپ سن لیں گے پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ میں 100% کہتا ہوں آپ کی مسٹیک ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی جو پورے قرآن مجید کے اندر آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت کے اندر آپ کو اچھے سے اچھا سکھایا جائے، اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ سیکھ بھی جائیں اور وقت بھی آپ کا بچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے۔ جہاں تک ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا تا قیامت۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچتا رہے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ چلیں ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک کر کے ہم آگے چلتے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی میں نے صورتیں پڑھائی ہیں ساروں کے اندر ہم پہلے تعوذ کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر تسمیہ کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ہم آگے سبق پڑھتے ہیں، مین کے صورت پڑھتے ہیں، جو بھی ہم صورت سٹارٹ کر رہے ہیں یا جہاں کہیں سے بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کہ جو کوئی بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یا تو وہ مجہول پڑھتے ہیں یا پھر اس کے اندر مسٹیکس آتی ہیں۔ ایک تو مجہول کی مسٹیک ہوتی ہے، ایک حرف کی مسٹیک ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف کی کون سی مسٹیک ہوتی ہے اور مجہول کون سا ہوتا ہے۔ چلیں تعوذ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ دیکھیں اعوذ اس کے اندر کیا غلطی آتی ہے؟ علیحدہ ہے، عین علیحدہ ہے۔ عین کے اندر مسٹیک یہ آتی ہے کہ وہ حمزہ پڑھتے ہیں، اعوذ آگے زو کرتے ہیں، زو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ذال ہے تو ذال کو ہم نے صحیح مخرج سے ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حرف اگر ہم اس کو مخرج سے اس کے اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے صفات لازمہ، ایک ہوتی ہے صفات عارضہ، جو تلاوت ہے تجوید کے اندر۔ صفات لازمہ وہ صفت جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور صفات عارضہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر ہم اگر عمل نہ بھی کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ صفات لازمہ کیا ہے؟ صفات لازمہ وہ ہوتی ہے کہ اپنے حرفوں کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، ایک صفت یہ ہے۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں، ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا۔ اگر ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو وہ صفات لازمہ ہم صفات لازمہ کو ٹھکرا دیں گے۔ اگر صفات لازمہ کو ٹھکرائیں گے تو لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ تو یہاں پر اعو نہیں ہے، اعوذ، یہ دیکھیں حمزہ زبر عین پیش اعو، ذال پہ ذو، اعوذ، آپ زو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، زو نہیں کریں گے، زا کی ساؤنڈ نہیں نکالنی۔ آگے باللہ، اب باللہ موٹا نہیں کرنا، باللہ بھی نہیں کرنا، مجہول اس کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مجہول ہوتا ہے، باللہ نہیں کرنا، باللہ
मिनश्शैता, अब यहाँ पर क़ा है, त्वा नहीं है, लिप्स गोल नहीं करने, निर्वाजीम, निर्वाजीम नहीं करना हमने, ठीक है। ये तो हो गया तावुज़। अब इसके अंदर हरूफ मद्दा भी आए हैं, वो मैं आगे जाके आपको सूरत के अंदर बताऊंगा। आगे है तस्मीया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, मोटा नहीं करेंगे, वाह नहीं करेंगे, लिप्स गोल नहीं करने, रहमानिर्रहीम करेंगे, निर्वाहीम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियाति ज़बहा। अब हम इसको वल आदियाते ते नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं कि वो वल आदियाते पढ़ते हैं, वल आदियाते नहीं पढ़ना, वल आदियाती पढ़ना है, ठीक है। जिन्होंने तजवीद के साथ नहीं पढ़ा होता वो ये मजहूल की मिस्टेक करते हैं, वल आदियाते, वल आदे, दाल जे दे पढ़ते हैं, याते पढ़ते हैं, दाल जे दी होता है, ठीक है ना, वल आदियाती। अब जहाँ पर खड़ी ज़बर आ जाए, जहाँ कहीं भी खड़ी ज़बर आ जाए तो हम वहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इनको कहते हैं खड़ी हरकत या हरकत मद्दा भी आप कह सकते हैं। हरकत होती है, ठीक है, मद्दा का मतलब होता है खींच के पढ़ना। हरकत मद्दा कहेंगे। एक होती है पड़ी हरकत जो सीधी हरकतें होती हैं, जैसे ये ज़ेर होती है, ये ज़बर है, ठीक है ना, ज़बर, इसी तरह ये पेश, इनको कहते हैं पड़ी हरकत। एक होती है खड़ी हरकत, जैसे खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। तो इनको अगर हम हरकत मद्दा कहें तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा, क्योंकि खींच कर पढ़े जाने वाली हरकत है। अब वल आदियाती, अब यहाँ पर आदे आते नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइन और या को खींचेंगे, दाल को मजहूल नहीं पढ़ेंगे, आदि याती। अब याते नहीं करेंगे, याती करेंगे, ज़बहा, ज़बहा। अब बा पर हम कलकला करेंगे, दौद जो है इसको ज़्वाद नहीं पढ़ना, ज़बहा नहीं करना, ठीक है। ये दौद है, दौद का मखरज है जबान की साइडें और ऊपर वाले दांतों की जो जड़ है वहां पर ये दांत जबान की साइडें लगेंगी तो ये निकलेगा दौद, दौद, ठीक है। लिप्स गोल नहीं, द्वाद भी नहीं करना और ज़्वाद भी नहीं पढ़ना, ज़बहा। अब यहाँ पर हम वसल के साथ भी पढ़ सकते हैं, ज़बहा, ठीक है। अगर हम वसल के साथ करेंगे तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, ज़बहन नहीं करेंगे, ज़बहन। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ना, ठीक है। एक होता है नाक में आवाज़ को ठहराना, दबा कर रखना, एक होता है नाक में आवाज़ को छुपाना, ठीक है। एक अलिफ के बराबर जब हम नाक में आवाज़ को छुपाएंगे और अपनी ज़बान की जो नोक है ये ऊपर वाले तालु के साथ, हम इसकी नोक को ज़ोर के साथ टच नहीं करना, बिल्कुल आराम से, इसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, तालु और ज़बान के दरमियान में स्पेस होगी तो ये इख्फा की साउंड निकलेगी, ठीक है। गुन्ना की मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि गुन्ना की साउंड कैसे होती है। अच्छा, ज़बहा, अब बगैर वक्फ के पढ़ेंगे तो ज़बहा, फलमूरियाती। अच्छा, एक और बात रह गई है यहाँ पर कलकला, हरूफ़े कलकला 5 होते हैं, ज़ब, ज़ब यहाँ पर हमने कलकला किया, हरूफ़े कलकला 5 होते हैं, कुतुबु जद्दिन, क़ाफ ता बा जीम दाल। कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना, पकड़ कर किसी हर्फ को छोड़ना, ये देखें, ज़ब पकड़ लिया, ब छोड़ दिया, इसको कहते हैं कलकला। ये 5 हरफों पे उसे होता है, क़ाफ ता बा जीम दाल। जब ये साकिन होंगे या वक्फ की सूरत में आएंगे, साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म हो, या ये वक्फ की सूरत में आएंगे तो ये कलकला होंगे। हम जो कायदा पढ़ लेंगे उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कलकला का हमने पढ़ लिया। अब अगर आगे कोई भी हर्फ कलकला में से आता है, हम सिर्फ कलकला करेंगे तो आगे चले जाएंगे, उससे ये होगा कि हमें टाइम बच जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। फलमूरियाती क़दहा, फलमूरियाती क़दहा। अब यहाँ पर देखें, मुँह को खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले
پیش آ جائے تو واو مدہ بنتا ہے. اور حروف مدہ 3 ہوتے ہیں, الف واو یا. یہ چیزیں آپ لکھتے رہا کریں, الف واو یا. الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ بنتا ہے, واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے, واو کا ساکن ہونا ضروری ہے, جزم اوپر پڑی ہونی چاہیے, اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ بنے گا. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتا ہے. یہاں پر مدہ کے بھی قاعدہ ہم نے پڑھ لیا, کلکلہ کا قاعدہ پڑھ لیا, کھڑی حرکات کا قاعدہ پڑھ لیا. اب ہم ان تینوں کو ڈسکس نہیں کریں گے, آگے اخفا کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے, حروف اخفا 15 ہوتے ہیں, تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ ہیں حروف اخفا. ٹھیک ہے, تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی, جو ہم نے یہاں پر نکالی تھی. اب یہ 4 قاعدے ہم نے پڑھ لیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. فالموریاتی تے نہیں کریں گے, قدح. اب یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے, قدحا بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر پیچھے کیا. فالمغیرات صبحا. اب یہاں پر ہم فالمغیرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, اکثر اسٹوڈنٹس فالمغیرات پڑھتے ہیں. کیوں فالمغیرات پڑھتے ہیں؟ ان کی زبان پہ یہ فالموریات چڑھا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو بھی موغیرات پڑھ دیتے ہیں. سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا ہم ہجے کریں گے تو کیا بنے گا, لفظ پورا کیا بنے گا. وہ ویسے ہی جو زبان پہ چڑھ جاتا ہے, موریات چڑھ گیا تو اس کو بھی موغیراتی پڑھ دیتے ہیں. تو یہ موغیراتی نہیں ہے, مغیراتی. ٹھیک ہے, فالمغیراتی. اب یہاں پر یا مدہ بن رہا ہے. تینوں حروف مدہ کلیئر ہو گئے ہمارے. اور فالمغیرات صبحا, صبحا بھی کر سکتے ہیں اخفا کے ساتھ. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب یہاں پر سر نہیں کریں گے, فَأَثَرْنَ سین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے, ثا کی آواز آئے. ثَرْنَ اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے گا, اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ, تو یہ نکلے گا ثا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ٹھیک ہے, قاف قلقلہ ہو رہا ہے, نَقْعًا. نَقْعًا بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا ہوگا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَوَسَطْنَ تو پر قلقلہ ہو رہا ہے اور تو موٹا پڑا جائے گا. بِهِ جَمْعًا. إِنَّ الْإِنسَانَ. إِنَّ الْإِنسَانَ یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. یاد رکھیں نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد کے بعد جہاں کہیں بھی لام یا را یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو دبانا. زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ, ان دونوں کو ہم زور کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ نکلے گا ان ان. ٹھیک ہے, ان. یہ نون کی جو آواز نکل رہی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں ایک الف کے برابر دبا کر رکھیں گے تو یہ غنہ نکلے گا. اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کر سکتے کیونکہ آگے ہے لام. ان الانسان. انسان اخفا ہو رہا ہے, الف آ گیا تو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جہاں بھی زبر کے ساتھ الف ملا ہوا ہوگا تو وہ زبر والا حرف آگے کہیں کسی اور کے ساتھ نہ ملے تو ہم اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے, وہ الف مدہ بنے گا. لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, اور جب وقف کی صورت میں آئے گا تو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. لَكَنُود. د یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے دال آ گیا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اب یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. نون مشدد کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. اظہار کہتے ہیں آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا, نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ وہی نون اظہار ہو رہا ہے. لِحُبِّ الْخَيْرِ یہاں پر لین بن رہا ہے, خا زبر یا خی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے, حروف لین 2 ہوتے ہیں, واو اور یا. یا ساکن سے پہلے اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ لین کہلاتا ہے. لین کا مطلب ہوتا ہے سافٹ کر کے نرمی کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے, حروف لین کے
لین کے اندر ہم جھٹکا نہیں دیتے، حروف لین کو ہم مجہول نہیں پڑھتے، حروف لین کو ہم لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مجہول کی مثال میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، مثال کے طور پر خائے، خا زبریہ خائے، لحب الخیر، ٹھیک ہے نا، یہ مجہول کی رے، راز رے، یہ مجہول کی مثال ہے۔ خائے یہ بھی مجہول، رے یہ بھی مجہول۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ لحب الخیری، خی اور ری یہ بغیر مجہول کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ لشدید، ٹھیک ہے، یہاں پر لمبا کریں گے۔ یاد رکھیں جب بھی حروف مدہ میں سے کوئی حرف آئے گا وقف کی صورت میں تو وہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور حروف لین میں سے بھی کوئی حرف آئے گا تو ہم 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ لشدید، بس اتنا ہم اس کو لمبا کریں گے۔ افلا یعلم، اب یہاں پر لا کو کھینچیں گے، افلا ایسے نہیں کریں گے، لا یعلم، لا کو کھینچیں گے کیونکہ الف آ رہا ہے۔ اگر ہم لا کو نہیں کھینچیں گے تو معنی بدل جائے گا اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ اذا بعثر، اب یہاں پر را کو بھی کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے، بعثر، ٹھیک ہے، را کو موٹا کریں گے، ما کو کھینچیں گے، ما فی القبور، ما کو کھینچ کے اور با کو بھی ہم کھینچیں گے 3 الف کے برابر۔ وحصل ما فی الصدور ان ربہم، اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ را آ گیا ہے۔ ربہم بہم یومئذ لخبیر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو وصل کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور بغیر وصل کے بھی ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اب ہم اس کو بغیر وصل کے پڑھیں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ اسی طرح اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری آپ کی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کو 7 سے 8 قاعدے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پر عمل کریں گے تو اس کے علاوہ جتنی بھی آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ جب یہ صحیح یاد کر کے تلاوت کریں گے تو ساری غلطیاں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے اور یا کال کر کے مجھ سے یہ سبق سمجھ سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، اسی طرح کہ ہم نیکسٹ سبق میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔